اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم اپنے عرفان القرآن کی اس نشست کے اندر موجود ہیں اور ہم مکمل کر چکے ہیں 129 آیات تک۔ آخری نشست کے اندر ہم نے جیسا کہ بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ان کی دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا کہ وہ خود کو ایسوسیٹ کرتے تھے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہی اب آج کے مضمون کے اندر بھی سارا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ چلے گا، اور یہ آیت نمبر 141 تک یہی مضمون ہے سارا، اور 141 کے اوپر ہمارا پہلا پارہ بھی انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ملت کا معنی دین، ان کے دین سے روگرداں ہو، یرغب روگرداں ہو، اعراض برتے، الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے کہ جس نے خود کو حماقت میں ڈال لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا کے اندر ہم نے انہیں ضرور منتخب فرما لیا تھا اور آخرت میں بھی بلند مرتبہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ گردن جھکا لیں میرے سامنے، تو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے رب، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کرنے لگے کہ میں سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی، اور انہوں نے کہا یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے، لکم الدین، اسلام کو، اس دین کو تمہارے لیے، فلا تموتن، یہاں پر یہ جو تموت کے آخر میں نون ہے مشدد، یہ تاکید کا ہے، تو تم بہر صورت نہ مرنا، یہ مطلب یہ نفی کر کے استفہام کے اندر ہے، فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون، تم مسلمان رہتے ہوئے، یعنی تم ضرور بالضرور مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا، تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم اسی دین پر قائم رہو۔ ام کنتم شہداء، اب یہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت شہداء موجود تھے، حاضر تھے، اذ جب حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت تھا، اذ قال لبنی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے۔ آپ کے آباء سے مراد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، وہ جو ایک الہ واحد ہے، معبود واحد ہے، یکتا ہے، اس کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہی شروع ہوا ہے تو ایک ورڈ جو ہے وہ کامن آ رہا ہے، اسلام، مسلم، مسلمون، یعنی یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور آگے پھر ان کو مخاطب کیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر تھے اور وہ تو مسلم تھے، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے، اور ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر تھے۔ تو استاد صاحب یہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، مینلی جو اس میں بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اب پہلے تو یہودیوں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، مدینہ کے یہودی جو تھے، ان کو براہ راست مخاطب کر کے جو ان کے اوپر اللہ نے انعام کیے وہ گنوائے، اور جو وہ ان کے اندر برائیاں تھیں وہ گنوائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک چیپٹر کے طور پہ مکمل کیا۔
جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بطور دلیل ان کے سامنے پیش کیا، جو ان کے کلیمز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ خود کو ایسوسیٹ کرتے تھے، ایفیلیٹ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وہ ہم نے کل اس پر ڈسکشن کی ہے کہ جو بیسیکلی بنی اسرائیلی ہیں نا طارق بھائی، یعنی جو یہودی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خود کو ایفیلیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. جو مشرک ہیں مکہ کے قریشی وہ بھی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہ بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہوئے خود کو فخر محسوس کرتے ہیں. اور جو عیسائی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. وہ کب کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے تو ہیں، وہ بھی خود کو یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انہی کی لائنیج میں سے ہیں اور انہی کا دین ہے ہمارا. یہی تو وہ کامن، ہاں اسی کو تو ابراہمک ان کو ریلیجن کہا جاتا ہے. یہ جو ابھی آپ دیکھیں نا کہ کرنٹ جو یہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے UAE کا بھی، تو وہ بھی تو یہی تھا ابراہمک ایکارڈ جو ہے، یہ جو UAE وغیرہ نے جو انہوں نے کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے مذاہب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کامن ہیں، ان کو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بطور دلیل پیش کیا کہ تم اگر ابراہیم کی بات کرتے ہو تو وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر تھے اور وہ ایک معبود کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں تھے. اور تم اگر خود کو ایسوسیٹ کرتے ہو ان کے ساتھ تو وہ تو ان کی جو ملت اور ان کا جو دین تھا وہ تو دین اسلام تھا، اور وہ والا تھا جس کے حقیقی وارث جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو وہ پھر ان کی چیزیں کچھ اللہ رب العزت پھر اب گنوا رہا ہے کہ وہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی، جو کل جہاں پہ ہم نے مضمون کو ختم کیا وہاں پر. اور یہاں پر جو اسلم کا ایک معنی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسلام لائیں، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. تو یہی ورڈ اسلام والا اس سے مراد ایک پرٹیکولر واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ، کہ جب وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایگزیکٹلی یہی ورڈ یوز کیا کہ ہم نے جب ان سے کہا تو انہوں نے یعنی ہمارے حکم کے اوپر تسلیم کرتے ہوئے خود کو کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں. تو اس سے مراد وہ واقعہ بھی ہے کہ یعنی وہ اس قدر فرما بردار تھے. بیسیکلی یہاں پہ کل بھی جو ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. جی جی. اور ان کے اوپر ہمیں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو آپ نے بتایا کہ ہر جگہ ان کے ساتھ اسلام مسلمین وہ تو اٹس این اسرشن کہ جو حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی وہی شریعت ہے جو کنٹینیو ہوئی ہے، وہی اس کا اختتام ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ان کو یہ نعمت بھی دے کر بنی اسرائیل نے اس نعمت کو بھی دھتکار اور اس کے علاوہ وہ اسرشن دے رہے ہیں نا کہ جو جس نبی کے تم فالوورز ہو وہ تو اصل میں میری اتنی زیادہ نیکسٹ لیول کا فالو، مجھے میری ہر بات مانتے تھے نا. وہ اللہ پاک تو ان کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ فرما بردار تھے، اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام بہت زیادہ ان کے کلوز ہیں. ایک تو ان کی اولاد میں سے بھی ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ ان کو میری اولاد میں سے، اور پھر وہ جو بات جو ان کی دعا پہلے کل کوٹ ہوئی ہے کہ قال ومن ذریتی لا ینال عہد الظالمین، تو ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا، ساری بنی اسرائیل جتنی بھی ہیں وہ ہے تو ان کی اولاد ہے، لیکن ان کو کہا کہ وہ اگر ان کے دین پر نہیں چل رہے تو، اور یہ ساری باتیں ان کو یاد دہانی کروانے کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے کہ وہ پک اینڈ چوز والا جو ان کا کام ہے نا، کہ وہ نبی جو ان کو پسند نہیں آتا، وہ نبی جو ان کو پسند نہیں، ان کو انہوں نے شہید کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، اور اپنے پسندیدہ جو کام ہیں ان کو باقی رکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک یہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے تو ان انبیاء کی سب کی شریعت کو بھی چھوڑا ہوا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امامت دی، ان کو چن لیا اور وہ بلند مرتبہ تھے اور تمہاری کتابوں میں ان کے تذکرے ہیں، تو تم لوگوں نے اس سے انحراف کیا ہے، تم اس سے پھر گئے ہو. اور پھر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار وہ محض اتباع کا طریقہ، اللہ کی اطاعت کا ہے. وہ اس بات پر نہیں تھے کہ یہ فخر کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ فضیلت والے لوگ ہیں جی، ہم کیونکہ اولاد میں سے ہیں تو ہر حق ہمیں حاصل ہے، یعنی آخرت جنت ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، ہم آخرت ہمارے لیے ہے. یہ اس طرح کی وہ چیزیں اور فضیلتیں دنیا کی بھی اپنے لیے کہتے ہیں اور آخرت کی بھی اپنے لیے وہ کہتے ہیں. تو وہ
اللہ رب العزت ان کو بتا رہا ہے کہ ان کے ہاں وہ قبائلی تعصب نہیں ہے، وہ آبائی فخر نہیں ہے، اور گروہ بندی نام کی کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام کے ہاں نہیں، بلکہ ان کے ہاں اللہ کی اطاعت یہ کثرت کے ساتھ ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی، تلک امۃ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرسنی کی جائے گی۔ یہ جو اپنے آپ کو پچھلی قوموں کے ساتھ اور یہ کہنا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ کلوز ہیں یا دیگر انبیاء کے کلوز ہیں، یا بنی اسرائیل ہمارے وہ پہلے جو آبا تھے وہ بڑے چنیدہ لوگ تھے، تو جو یہ لوگ اپنے آپ کو خود کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ اگر کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تھے جو ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر ہے، تمہارے لیے کیا ہے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کیا ہے، تمہیں ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اور تم سے ان کے اعمال کا سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ ہم خود کو جو بڑے بزرگوں کے ساتھ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تو گزر چکے ہیں، تمہارے لیے کیا ہے جو تم عمل کرو گے، اور ان کے اعمال کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ تم سے کیا چیز پوچھی جائے گی؟ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے لیے وہ ہے۔ اب یہ پھر وہ آیت آ گئی کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے یعنی اہل کتاب نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہم تو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ حنیف کا معنی ہے سیدھا راستہ، اور ہر باطل سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی یہودیت جو تھی ان کے اندر بھی بت پرستی وہ شرک آ گیا تھا، اور عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی شرک کو اختیار کر لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم عیسائیت یا یہودیت اختیار کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے ہی نہیں، تو یہ ان کو دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ یہ ماڈرن ڈے کے اندر بھی اگر ہمارا کسی اہل کتاب کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم صرف اس کو بجائے یہ کہ بہت زیادہ اپنی طرف سے عقلی دلائل دینے کے کہ ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہیں ہوئے، وہ گاڈ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی بجائے اسٹریٹ اوے قرآن مجید کی اگر آیات یہ والی آیات پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں یہ کتنی زبردست ان کے کاؤنٹرز ہیں ایک ایک آیت کے اندر۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک خوبصورت اعجاز ہے، اور یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین اس کے اندر یوں جلیبی والی سپرنگلز نہیں ہیں، بہت زیادہ گھمن گھیریاں اور پھیرے نہیں ہیں کہ لوگوں کو الجھایا۔ اٹ از ویری کلیئر اینڈ ویری اسٹریٹ۔ ہدایت رہنمائی جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ ہے، بڑی واضح ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ کوئی اٹکل پچو بات قرآن نے نہیں کی، اور ان کو بڑی گما کے دلیل، ان کو اسٹریٹ اوے ان کو باتیں کی ہیں، بھئی یار یہ باتیں تھیں، یہ بتاؤ ہیں کہ نہیں ہیں، ایسا تھا یا نہیں تھا، تم نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ اب آگے وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ان باتوں سے اگر انحراف کیا ہے تو قرآن نے اس کو کیسے ایڈریس کیا ہے، وہ آگے آئے گا۔ قولو، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے بھی، بعد میں ہم مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے، قولو تم سب یہ بات کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی آقا علیہ السلام اور قرآن مجید، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون، اور جو دیگر نبیوں کو عطا کیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ یہ انبیاء پہ ایمان لانا تو یہ تو اس آیت میں ہے، سارے انبیاء پر بھی ایمان لانا، جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا۔ یہ دلیل قرآن مجید نے کیوں دی ہے؟
اس وجہ سے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ لوگ کچھ انبیاء کی انہوں نے مخالفت کی، کچھ کے بارے میں انہوں نے پروپیگیٹ کیا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کفر کیا، جو نبی ان کو پسند نہیں تھا، جن کو انہوں نے قتل کیا ہوا تھا، ان کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر نا بڑی غلط روایات موجود ہیں کہ وہ کوئی کہتے تھے کہ معاذ اللہ وہ لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، کسی نے کہا انہوں نے شرک کر دیا، کسی نے کہا انہوں نے کچھ کر دیا، تو اس وجہ سے جی ہم نے ان کو مارا۔ تو قرآن نے ان کا یہ کاؤنٹر کیا ہے کہ بھائی ہمارا دین یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں کیونکہ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی میں فرق بھی نہیں کرتے ایمان لانے میں، ہم ان سب کو حق جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ جو انہوں نے کہا وہ تسلسل تھا جو ہمارے پاس آئے، جی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ ہمارے سے مختلف تھی، یعنی جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہو، بلکہ یہ دین اسی کا تسلسل ہے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کا نام دین اسلام ہی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جو دین ہے نا اس کا نام اسلام ہی ہے۔ ہاں جو چیز تبدیل ہوتی رہی ہے وہ وقت اور حالات کے ساتھ شریعت کے احکام ہیں، وہ پریکٹسز ہیں کہ پریکٹس کیسے کرنی ہے اس کی، سپوزڈلی کہ جیسے قربانی ہے، ان کے لیے یہ تھا کہ قربانی کر کے تو ادھر کسی پہاڑی پر یا کسی جگہ پر رکھ دیں، اس کا گوشت خود نہیں کھانا، وہ آگ آتی تھی، وہ آگ وہ قربانی کھا جاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے، اس کی قبول نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے جی، آپ صرف قربانی کریں، گوشت خود بھی کھائیں، باقیوں کو بھی کھلائیں، سارا خود کھا جائیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے اسپیسیفک تھا کہ انہوں نے صرف عبادت گاہوں میں جا کر ہی عبادت کرنی ہے، مساجد ان کی جو تھیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی پاک جگہ کے اوپر مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیں، سڑک پر بھی ہم راہ چلتے بھی گاڑی روکیں، ہم نے صرف مصلی بچھانا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، کپڑا پاک ہے، یعنی ساری زمین مصلی ہے ہمارے لیے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹسز چینج ہوئی ہیں۔ جی اگر اسی سے متعلق ہے تو ابھی کر لیں، اس سے متعلق نہیں، پچھلی آیت سے متعلق ہے، جی جی کر لیں۔ ہے کہ جب ان کے وہ جو بزرگوں والی بات ہے نا، اور جو لوگ تم میں سے گزر گئے اور جی جو جی کمایا وہ تمہارا ان سے کچھ نہیں اور تمہارا، تو جب ہم لوگوں کو یہ کہاں تک بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آپ سیمیٹری جو ہے آپ کا قبرستان جو ہے آپ نیکوں کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہو۔ اچھا وہ باس بعد الموت کا تصور ہے، جی اس میں یہ ہے کہ I'm not confirm about that، میں اس کو چیک آؤٹ کروں گا کہ یہ ایگزیکٹ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو نیک آدمی اللہ کا نیک بندہ جہاں پر دفن ہوتا ہے اس کے ارد گرد 40 لوگوں سے اللہ پاک عذاب کو ٹالتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی کنفرم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، I will confirm it۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو اعمال نامہ ہے اس میں گناہوں کی جگہ نیکیاں ہیں، تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تو وہ ان کو بتایا جائے گا کہ وہ تمہارے پیچھے تمہارے لیے وہ جو صدقہ جاریہ تھا، تمہاری اولاد تھی، وہ دعائے مغفرت کرتی رہی ہے، تو وہ جو تمہارے گناہ تھے ان کو بدل دیا گیا ہے ان کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہمیں ضرور ملا ہے، لیکن دیٹ نیور مینس کہ ہم خود ایفرٹ نہ کریں۔ یہ ابھی ایک چیز نا، اب دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی اور فوکس کیا ہے، یہ چیز ہماری دینی تعلیمات میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے پریکٹیکلٹی۔ آپ نے دیکھیں اس پہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر شخص کو یہ بتانا ہے کہ آپ خود پریکٹیکل ہو جائیں، ان چیزوں کے اوپر نہ رہیں کہ فلاں سے یوں ہو جائے گا تو فلاں طرف سے۔ ہم نے اس چکر میں کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ان رسومات کے چکر میں اور ان تصورات اور خیالات کے چکر میں ہمارے لوگوں نے اعمال خود کرنا چھوڑ دیے، اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین اور اس کے فضل اور کرم کا معاملہ ہے۔
ہم میں سے ہر شخص نے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور جو دوسری جگہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا. محنت دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر شخص وہ محنت کرے، عمل کرے، پریکٹیکل کرے، یہ فوکس ہونا چاہیے. استاد صاحب اس کے بیچ میں آپ نے جو بات کی ہے کہ جو جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے جو دفن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو جو گناہ ہوتے ہیں اس ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر پھر جو لوگ جو وہ اب آگے جو لوگ ہوں گے جب قیامت کا روز آئے گا تو اس وقت ان کے آگے تو کوئی نہیں ہوگا دعا کرنے کے لیے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے فضل کے بھروسے پر ہیں. ان میں سے جو جتنا نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائے گا، اور وہ وقت بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس وقت تو ویسے ہی بڑی کلیئرٹی ہو چکی ہوگی، بڑی فرق پیدا ہو چکا ہوگا. یعنی اس میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک جانور ہے دابۃ الارض، وہ نکلے گا. یہ قیامت کی علامات میں سے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما جائیں گے، مہدی علیہ السلام بھی وصال فرما جائیں گے، وہ ایک جانور نکلے گا اور وہ کیا کرے گا؟ وہ مارک کر دے گا ہر مسلمان کو، منافق کو اور کافر کو. وہ مارک ہو جائیں گے، منہ پہ لکھیں گے، لکھ دیں گے، وہ مارک کر دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر. تو سیگریگیشن ہو جائے گی پراپر. اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ پھر وہ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو وہ اتنی سیگریگیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے تو بالکل ایک سائڈ پر ہو گئے. اور پھر ایسا ہے کہ جو شخص حالت ایمان سے جا رہا ہے نا، حالت ایمان سے جا رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے اوپر پھر امید ہے. پھر کس پر امید ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا اس دنیا سے، یہ بڑی چیز ہے. اللہ پر ایمان سلامت لے کر جانا اس دنیا سے. اگر وہ ایمان لے کر چلا گیا تو عمل کی کمی بیشی وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ وہ اپنے فضل، اپنی رحمت کے ساتھ اس میں کنسیشن بھی اس کو کر سکتا ہے اور فرمائے گا، یقینی طور پر فرمائے گا. اور آقا علیہ السلام نے پھر جو ایک حدیث مبارکہ، اس کو دوسری بھی کمپنسیشن ہوتی ہے. کافی ساری احادیث ہیں جو اس کو اس کمپنسیشن کے حوالے سے ہیں. مثلا ایک روایت میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سینیریو حضور نے بیان کیا کہ کیا عالم ہوگا کہ لوگ اس قدر برائی کر رہے ہوں گے اور اس قدر برائی اور فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اٹھ کے صرف ان سے یہ کہے گا، برائی کرنے والوں سے، کہ تم نے یہ برائی ادھر سڑک کے کنارے کی ہے. ان کو منع نہیں کرے گا کہ تم نے نہیں کرنا چاہیے. ان کو صرف یہ کہے گا یہ تم نے برائی یہاں سڑک کنارے کی، تم تھوڑی پرے جا کے یہ کر لیتے. حضور نے فرمایا اس شخص کا، یہ مفہوم میں سارا حدیث مبارکہ کا عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ایسے ہوگا جیسے تم میں سے ابوبکر اور عمر فاروق کا ایمان. اس دور میں اس کا ایمان ایسے ہوگا، کیونکہ برائی کا غلبہ اتنا ہے. تو اگر کوئی ایک شخص جس کو اتنا بھی اگر حیا ہے نا کہ یہ کام جو اس نے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا سب کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان کے کسی بڑے درجے پر فائز ہے. پھر ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 مرتبہ مبارکباد ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے. اور صحابہ کرام کو 1 مرتبہ فرمایا کہ تمہیں مبارکباد. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ہے. تو حضور نے فرمایا ان کا کیسے عجیب تر ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں اور معمور ہیں، تو ان کا ایمان کس طرح عجیب تر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی طرف تو براہ راست وہی آتی ہے، تو وہ کس طرح عجیب تر ہو گیا. پھر میں فرمایا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے. انہوں نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم میرے معجزات دیکھتے ہو، تمہارے سامنے مجھ پر وہی اترتی ہے. کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے، اور کیا کریں گے؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ صرف میرے دیدار کی خاطر اپنی جان اور اپنی مال اور سب کچھ وہ قربان کر دے. میری
مجھے ایک بار دیکھنے کی خاطر وہ اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا جان وہ سب کچھ قربان کر دے. فرمایا ان کا ایمان عجیب تھا، ان کو 7 مرتبہ مبارکباد. تو یہ اس طرح. اور پھر آخری یہ ہے کہ جو روز قیامت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حضور مختلف سجدہ فرماتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے سفارش کرتے رہیں گے، تو آخری جب وقت آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کروا دیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ زندگی میں کہا لا الہ الا اللہ. یہ آقا علیہ السلام کا مقام بھی ہے شفاعت کا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی ہے. اچھا استاد صاحب، تو اس سے یہ مراد ہے کہ بس ایسی کلمہ توحید پڑھ لینا کہ دل سے پڑھنا؟ ایگزیکٹلی دل سے پڑھنا ڈیفینیٹلی. جو اس کو یعنی جو کہہ رہا ہے اس پہ بلیو بھی کرنا، جو کہہ رہا ہے اس پر. وہ یہ دیکھیں نا، یہ جو آیات بار بار کہہ رہی ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی پوری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کر لینا. یہ اب جو قرآن بار بار ایک ہی ورڈ آ رہا ہے، کل اصل میں ہم نے اس پہ ڈیٹیل پہ بات کر لی ہوئی ہے نا، کہ یہ جو ابھی بھی ورڈ آیا ہے کہ اسلم، تو وہ کہتے ہیں اذ قال له ربہ اسلم، اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے تم اسلام لے آؤ. اسلم کا مطلب ہے اسلام لے آؤ، اور اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار بن جاؤ، یعنی اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. یہ ہے اسلام، یعنی اسلام قبول کرنا، اور یہ ہے کلمہ طیبہ. آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پس اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل اس کی مثال ما آمنتم جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی تم ایمان لائے، فقد اہتدوا تو پھر بے شک انہوں نے بھی ہدایت پا لی. وَإِن تولوا اور اگر وہ اس سے پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ محض تمہاری مخالفت میں. یہ شقاق کا لفظ شقاوت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، دشمنی جس کو کہتے ہیں، پھر تو بس انہوں نے ایسا مخالفت میں ہی کیا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ تمہیں ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ رب العزت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وقت شہادت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو ان کو تیر لگا، تو یہاں پر وہ خون گرا. وہ یہ آیت اس وقت یہ ورڈز پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں وہاں آپ گئے ہیں تو وہ ازبکستان میں، وہ میں نے سنا کہ ابھی بھی اس کے اوپر وہ ہیں اور وہ ان کے نا مسلمانوں نے نہیں کیا، کسی تھرڈ پارٹی نے اس خون کے اوپر وہ کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو وہ ڈی این اے جو ہے نا انہوں نے میچ کروایا ہے کہ وہ حضرت عثمان کا ہی ہے. واہ 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 واہ. کس نے کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا نا، رشینز نے کیا ہے. نہیں، یہ وہاں فرانس گیا تھا، فرانس کا لکھا ہوا تھا. یہ بھی گئی تھی، یہ نہیں گیا تھا، وہ ادھر ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہوا تھا. اچھا، صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ ہی کا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے. ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. یہ بیسیکلی ایک انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہودی لوگ جب یہودیت قبول کرواتے ہیں نا تو وہ بھی ایک خاص قسم کے پانی سے غسل کرواتے ہیں اور رنگ چڑھاتے ہیں. اور یہ جو عیسائی ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہے مختلف ویڈیوز، اس کو بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ اپنے نیو بورنز کو کرتے ہیں، اور جو اگر کوئی کنورٹ ہو تو اس کو نہلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے رنگ ہیں یہ کون سے رنگ ہیں؟ رنگ اصل میں کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے. اور صوفیاء کے ہاں یہ آیت مبارکہ بڑی خاص ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں انسان رنگا جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا دین اس سے مراد ہے، پھر اللہ کی فطرت ہے، یعنی جس فطرت اور خلقت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے مراد اللہ کی سنت بھی ہے، اور اس سے مراد اللہ کی صفات بھی ہے. یعنی صوفیاء کے ہاں یہ اس لیے عام ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، رحیم ہونا، کریم ہونا، جواد ہونا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنا، تو یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں کہ انسان. مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ذہن میں آ گیا. دادا صاحب نے خود کشف المحجوب میں بھی اس کو لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اب نوجوان تھا اور میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا، تو ادھر ہی اپنے علاقے میں تو جو شخص آتا میں اس کو دے دیتا تھا کچھ نہ کچھ. میں نے کہا کسی سائل کو واپس نہیں کرنا.
تو میں نے نا غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی بہت زیادہ. تو وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان بڑی مدد کرتا ہے, تو وہ کثرت کے ساتھ لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے. تو میں نے اس کے لیے کیا کرنا شروع کر دیا, میں نے قرض اٹھانا شروع کر دیا لوگوں کی مدد کے لیے. تو جب میں نے بہت زیادہ یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر کہتے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ تم خود کو تکلیف میں نہ ڈالو, یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کا رزق پورا کر سکتی ہے, یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تم جتنی تمہاری توفیق ہے تم اتنا ہی کام کرو. یعنی یہ ہے کہ کرتے رہنا چاہیے لیکن اتنا جتنا انسان کو اللہ نے استطاعت ہے. پوائنٹ یہاں پہ وہ کیا گیا نا کہ انسان کی ایک لمیٹیشن ہے. ہاں جی, آپ نے وہ تو جی جی جی, یعنی اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے, اور انسان ڈیفینیٹلی وہ اس کی ایک لمٹ ہے. قل اتحاجون فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو, یعنی جھگڑا کرتے ہو. وہو ربنا, وہ ہمارا بھی رب ہے, وربکم, اور تمہارا بھی رب ہے, یعنی تمہیں بھی پالنے والا وہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رب کے طور پر کروایا ہے, یعنی ان کو. اب یہ دیکھیں قرآن کا اسلوب اور اللہ رب العزت کا کلام کیسا ہے. الہ نہیں کہا کہ عبادت وہ اگر کسی اور کے کرتے ہیں تو ورڈ چینج کر دیا کہ ہاں اللہ رب العزت پالنے والا تو ضرور تمہارا ہی ہے, ہمیں بھی وہی پال رہا ہے اور تمہیں بھی وہی پال رہا ہے. تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, تم اس کو مانو یا نہ مانو, لیکن پال تو ہمیں بھی وہی رہا اور تمہیں بھی وہی رہا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, ہمارے لیے ہمارے اعمال, وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے لیے تمہارے اعمال, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں, اللہ کے ہو چکے ہیں. اور آگے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا, اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی اور نصرانی ہو چکے تھے. اب یہ ہے وہ, اب دیکھیں میں نے جو پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن نے ان کا کاؤنٹر کیسے کیا ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو, آپ ان سے فرما دیجئے محبوب کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ قرآن نے خود ہی, اگر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کہیں پہ ٹاکرا ہوتا ہے تو قرآن کی بالکل اسٹریٹ وے آیات ان کے سامنے پڑھی جا سکتی ہیں. یعنی قرآن نے اب ان کو کوئی بڑی دلائل لا کر نہیں دی, انہیں صرف اتنا کہا کہ یار یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ والا اللہ کا کلام ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اس بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے. اور اگلی بات, ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ, اور اس شخص سے اب ان کو صرف شرم دلائی ہے, بس زیادہ دلائل پیچھے دے دیے, ان کو ساری چیزیں گنوا دی ہیں, صرف یہاں پر ان کو شرم دلوائی اور کہا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ کتم شہادۃ عندہ من اللہ, جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کے پاس, جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں آ گئی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان کو گنوایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کی نبوت کی, حضور کے تذکرہ موجود تھا, تو تم نے کتنا ظلم کیا ہے کہ اس کو چھپا لیا, اور اب تم اللہ کے حوالے سے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو, میری نبوت کے حوالے سے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو, تو تم سے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. کیونکہ تم نے واضح نشانیاں, واضح چیزیں پڑھ لینے کے بعد, جان لینے کے بعد, یہاں تک کہ تم ہجرت مدینہ اسی وجہ سے کر کے آئے. یہ تو فلسطین اور مصر کے رہنے والے تھے, تو یہ اگر مدینہ پہنچے ہیں یثرب میں, آقا علیہ السلام کے لیے آئے تھے یہ, تو وہاں پر ان کو اور کیا غرض تھی, کوئی یہاں پہ کوئی مال کمانے تھوڑی آئے تھے. آقا علیہ السلام کی تلاش میں یہ مدینہ آئے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان نے ہجرت کرنی ہے یہاں پہ تو ہم ان پہ ایمان لانے والے ہوں. اور جب حضور تشریف لائے تو الٹا یہ کہ حضور پر ایمان لاتے, وہ آیتیں ہی چھپانا شروع کر دی اور اپنی کتابوں سے نکالنا شروع کر دی. اور آخر میں پھر دوبارہ ان کو وہی کلام کیا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, تم جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہو کہ وہ لوگ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے, تو وہ ہو چکے. جو اس نے کمایا وہ ان کے لیے تھا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے, اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا.
یہاں پہ یہ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا چیپٹر اللہ رب العزت نے اس کو شروع کیا اور یہاں پہ اس کو کلوز کیا، اور یہاں پہ ہمارا پہلا پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ تو پہلے پارے کا خلاصہ ہم آخری اس آج کی اس نشست کے اندر وہ کر لیتے ہیں کہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے جو 7 آیات ہیں جس کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بیان فرمایا اور پھر ہدایت کی دعا سکھائی ہمیں، اور اس کے بعد جب سورہ بقرہ ہے تو ابتدائی طور پر اس میں متقین کی نشانیاں، ایمان والوں کی اور کافروں کا تذکرہ، اور پھر 12 آیات کے اندر منافقین کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مشرکوں کو کچھ چیلنج اللہ رب العزت نے اور ان کے سوالات اور ان کے کوشچنز کے آنسر کیے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر آدم علیہ السلام کو کیسے وہ پورا ایک واقعہ بیان کیا، اس کو بڑا شارٹلی اللہ رب العزت نے یہاں پہ جسٹ اس کو ٹچ کیا، اس کے ہنٹس بیان کیے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے اس کا ارادہ ظاہر کیا کہ نائب بنا رہے ہیں، پھر ان کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پھر آدم علیہ السلام کیسے جنت سے زمین پر تشریف لائے، مختصراً صرف اس کو ایک ہنٹ کے طور پر یہاں پہ تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد 100 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے صرف بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے کیونکہ یہ صورت مبارکہ مدینہ میں نازل ہو رہی تھی اور براہ راست مخاطبین وہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے، کچھ نصرانی اور کچھ وہ عیسائی جو نجران سے مدینہ آئے تھے۔ اس میں پھر ان کے جتنے اللہ نے ان کے اوپر فضل کیے، نعمتیں کیں، وہ بھی گنوائیں، جو انہوں نے بار بار وہ پھر جاتے تھے وہ بھی گنوایا کہ تم یہ کام کرتے تھے، پھر تم پھر جاتے تھے، تم وعدے کر کے پھر جاتے تھے، اور تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو ان کی برائیاں بھی گنوائیں 40 کے قریب۔ اور آخری دلیل پھر ان کو کہ تم ایمان آقا علیہ السلام کے، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کیسے ان پر حجت قائم کر رہا ہے کہ یہ لوگ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لیں۔ یعنی یہ صرف پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں تھا، اس میں ہمارے لیے سبق 2 طرح کے تھے، اور وہ یہ کہ جو کام انہوں نے کیے ان کو بتا دیا کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے، حالانکہ ہم اس آج کے دن کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک سبق اس میں پھر وہ ملا کہ کامن ایشوز کے اوپر ان کو بلایا، کمیونٹیز کو پہلے زیادہ سے زیادہ گنوایا کہ ان چیزوں کے اوپر آ جائیں اور ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے درمیان چیزیں کامن ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر سب سے آخری کامن چیز کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کو سب مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی دلیل بھی ان کے سامنے رکھی۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے تو اس کا آغاز تحویل قبلہ کے واقعہ سے ہوتا ہے، وہ واقعہ پہلے پورا بیان ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دیگر احکامات ہیں کچھ انشاءاللہ پھر ان کا تذکرہ، قبلہ تبدیل ہوا تھا جو، تو اس واقعے کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا اس کا کچھ حصہ، ایک حصہ ہم نے آج اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عطا سے، اس کے فضل سے اس کو مکمل کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کتاب ہدایت قرآن مجید کے ساتھ جڑنے، اس سے صحیح طور پر استفادہ کرنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھ، اور ہمیشہ ہم تا دم آخر اس کو پڑھتے رہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ اور ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی ہم پر کرم فرمائے کہ ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح آہستہ 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 چلتا رہے، تاکہ ہم پورے قرآن مجید کو اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اور آقا اسلام کے نارائن پاک کے تصدق سے اس پورے قرآن مجید کو مکمل کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔